آج گھر کی تفصیلی صفائی کرتے ہوئے مجھے وہ بدبخت یاد آئی جس کی زندگی پر میں رشک کرتی تھی مگر حقیقتاً قابل ترس تھی۔ اب تو وہ مر کھپ گئی ہوگی مگر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میرا نام صوبیہ ہے اور میں ملتان کے نواحی علاقے میں رہتی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ وقت انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہوتا ہے، اسی طرح اس وقت میں مجھے بہت کچھ سکھایا، جس میں سر فہرست یہ تھا کہ وہ لوگ جن پر ہم رشک کرتے ہیں وہ ان کی اچھی قسمت کی وجہ سے ان سے حسد کرتے ہیں۔ اگر کبھی ایک دن بھی ان کی زندگی کو جی لیں تو ہر وہ چہرہ جس پر ہم رشک کرتے ہیں ہمیں اس پر ترس آئے گا، اس سے ہمدردی ہوگی اور اپنی زندگی ان کے مقابلے میں بہترین محسوس ہوگی۔ دراصل دوسرے لوگ اپنی زندگی کو ہمارے سامنے پیش ہی ایسے کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کی چمک اور چکا چوند ہماری آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے اور ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، بلکہ اپنی زندگی ہمیں انتہائی بے رنگ اور ویران سی محسوس ہوتی ہے۔ میں ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، پڑھی لکھی، خوبصورت اور ذہین ہونے کے ساتھ امیر بھی تھی، مگر اس سب کے باوجود میری زندگی خوبصورت نہیں تھی۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر خوبصورتی، ذہانت اور پیسہ آ جائے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ چیزیں آپ سے آپ کا سب کچھ چھین لیتی ہیں، کیونکہ رشتوں کے بغیر زندگی انتہائی ویران اور بے ڈھنگی ہوتی ہے۔ جبکہ لوگ اس بات کو بہت دیر سے سمجھ پاتے ہیں کہ پیسہ ان کی زندگی کی بنیادی ضروریات ضرور دے سکتا ہے مگر سکون نہیں دے سکتا۔ سکون آپ کو آپ کے رشتوں سے ہی ملتا ہے۔ اگر ایک بہت بڑی کوٹھی ہو مگر اس میں رہنے والا کوئی نہ ہو تو وہ بھی ایک ویران مکان کہلائے گی۔ ماضی ہر انسان کی زندگی کی کتاب میں ایک بہت اہم چیپٹر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہم جب حال میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں تب تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے اور ہم کسی نئے دور میں چلے جاتے ہیں، کسی نئے چیپٹر میں داخل ہو جاتے ہیں، تو تب ہم پر ماضی کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ کچھ اسی طرح میرا ماضی بھی رہا ہے۔ میرے ابا اپنے باقی بہن بھائیوں کے مقابلے میں بہت ذہین اور خوبصورت تھے اور اسی وجہ سے سارے خاندان بھر کے وہ لاڈلے چشم و چراغ تھے۔ ابا کو پڑھائی میں خاصی دلچسپی تھی اور والدین نے جیسے اپنی تمام جمع پونجی اپنی اس لاڈلی اور چہیتی اولاد پر خرچ کر دی۔ والدین اکثر اپنی ہی باقی اولادوں کے ساتھ کسی ایک کی وجہ سے زیادتی کر جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی میرے دادا دادی نے بھی کیا۔ ابا چونکہ ان کے بڑے بیٹے تھے سو انہوں نے اپنی تمام جمع پونجی اپنے بڑے بیٹے کی تعلیم پر صرف کر دی اور یہ خیال کیا کہ جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا تو باقی بہن بھائیوں کی ذمہ داری کو وہ اچھی طرح سمجھے گا اور نبھائے گا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کا بیٹا کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ مگر وقت اور حالات کس رخ جانب چلے جائیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ تو ہمیشہ ایک ایسا موڑ کاٹتے ہیں کہ انسان حیران و پریشان سا اپنی زندگی کے اس کتاب کو دیکھتا رہتا ہے کہ اس آنے والے نئے موڑ اور نظر آنے والے نئے منظر کے بارے میں تو اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ اور یہ کیا ہو گیا؟ تب انسان کے پاس سوائے سمجھوتا کرنے کے اور حالات کو سمجھ کر ایڈجسٹ کرنے کے باقی کوئی دوسرا چارہ بچتا نہیں ہے۔ انہوں نے ابا کو بہترین سکولوں میں پڑھایا جبکہ باقی بہن بھائیوں کو عام سے سکولوں میں تعلیم دلوائی، فقط اتنا کہ وہ تھوڑا بہت حساب جان جائیں، اور وہ انتظار میں تھے کہ کب ابا تعلیم مکمل کریں اور ان کو اچھے اور بہترین سکولوں میں داخل کروائیں۔ ابا کا یونیورسٹی دور بھی ختم ہو گیا اور ان کو فوراً ہی ایک بہترین نوکری بھی مل گئی، اور ایک بہترین نوکری ملتے ہی جیسے سب کے من کی مرادیں پوری ہو گئیں اور حالات جیسے بدل کر رہ گئے۔ ابا نے اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اٹھا لی، سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ ابا بہت خوش اور پرسکون تھے، مگر ان کی زندگی میں طوفان تب آیا جب ان کو اپنے ہی آفس کی ایک لڑکی بہت اچھی لگنے لگی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے گھر میں آ کر بات کی تو وہی ہوا جو روایتی گھروں میں ہوتا ہے، کوئی بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا، خاص کر دادا جان۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ آفس میں کام کرنے والی کسی بھی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروائیں گے، بلکہ وہ اپنے ہی خاندان کی کسی بیٹی سے شادی کروائیں گے۔ جبکہ ابا کے سر پر محبت کا بھوت سوار ہو چکا تھا اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ شادی کریں گے تو بس اس لڑکی سے، ورنہ وہ ساری زندگی یوں ہی بیٹھے رہیں گے۔ کوئی بھی راضی نہیں تھا،
کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ محبت کی شادی کے بغیر ابا کبھی بھی گھر کی ذمہ داریاں نہیں اٹھائیں گے، بلکہ وہ بس آنے والی کے ناز نخرے اٹھائیں گے۔ بات بڑھ گئی، اور آخر کب تک کوئی جوان بیٹے کے ساتھ ضد لگا سکتے ہیں، سو انہوں نے ہار مان لی اور کہا کہ وہ اس لڑکی کے گھر لے جائیں۔ ابا بہت خوش تھے، وہ پھولے نہیں سما رہے تھے اور رشتہ ہو گیا۔ اماں ان کو اچھی لگی تھی، مگر بہرحال بیٹے کی پسند کو انہوں نے قبول کر لیا۔ سب خوش تھے، یا بس ابا کی خوشی میں خوش نظر آ رہے تھے۔ کسی نے اس گہرائی میں جاننے کی کوشش نہ کی، بس خاموشی سے سب ہوا۔ ابا کی چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا۔ اماں جب گھر میں آئیں تو وہ خود چھوٹے سے خاندان سے آئی تھی، اور اس بھرے پڑے خاندان میں ان کا دل گھبرانے لگا۔ ان کے والدین نے ان کو جو سمجھایا تھا وہ سب سمجھ میں آنے لگا۔ ان کو احساس ہوا کہ 3 افراد کے گھر میں رہنے کا اور 12 سے 13 لوگوں کے گھر میں رہنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اب میری دادی چاہتی تھی کہ وہ نوکری نہ کریں، جبکہ وہ تو ان کے لیے اس گھر سے راہ فرار سا تھا۔ دادی کی یہ بات گوارا نہیں تھی کہ ان کے گھر کی بہو نوکری کرے اور لوگ باتیں کریں، جبکہ اماں کسی بھی صورت نوکری چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ ان کے لیے نوکری بہت ضروری تھی، جبکہ دادی اور باقی گھر والوں کو یہ پسند نہیں تھا۔ انہوں نے تنگ آ کر ابا سے بات کی۔ ابا بھی روز کی چیخ چیخ سے اب عاجز آ چکے تھے۔ بات صاف تھی کہ گھر کا ماحول خراب ہو رہا تھا۔ انہوں نے اماں سے بات کی کہ وہ کچھ وقت کے لیے نوکری چھوڑ دیں، لیکن ان کے خاندان میں کبھی بھی کسی عورت نے نوکری نہیں کی تھی۔ اسی وجہ سے سبھی ان کو مایوب سمجھ رہے تھے، جبکہ اماں ان کی یہ بات سن کر ہتے سے ہی اکھڑ گئیں۔ ویسے بھی وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھیں، اور لاڈلی ہی نہیں خاصی ضدی بھی تھیں۔ وہ کسی کو سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کرتی تھی، بلکہ ہمیشہ وہ اپنی منمانا جانتی تھی، اور ہمیشہ سے وہ ایسا ہی کرتی آئی تھی۔ سو انہوں نے فوراً بپھرے ہوئے انداز سے کہا کہ شادی سے پہلے ایسا کچھ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ تم یا میں نوکری نہیں کریں گے۔ میں کسی صورت بھی اپنی یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی، اور ویسے بھی جب سے انہیں پتہ چلا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہیں تو اپنی ہر ضد جیسے انہیں جائز لگنے لگی تھی، اور انہوں نے ابا کو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا اور کہا کہ ابا اپنے گھر والوں کا خرچہ پورا کر رہے ہیں تو مجھے ایک بہترین زندگی اپنی اولاد کو دینے کے لیے نوکری کرنی ہی ہوگی۔ ابا نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ جتنے پیسے ماہانہ چاہیں گی وہ دینے کو تیار ہیں، مگر وہ کسی بھی طرح سمجھ نہیں رہی تھی، بلکہ دوسری جانب گھر والے بھی جیسے اپنی ضد پر اٹک گئے تھے، اور وہ بھی کسی بھی صورت ان کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے ابا سے کہہ دیا تھا کہ ہم نے پہلے تمہیں تمہاری مرضی کی لڑکی دے دی ہے، مگر اب اس کو کہو کہ وہ کم از کم ہمارے خاندان کے طور طریقے اور اطوار تو اپنا لے، کیونکہ اس کی وجہ سے انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ خاندان کے لوگ عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتے تھے کہ وہ پینٹ شرٹ پہن کر نوکری کرنے چلی جاتی ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ابا بہت مجبور ہو چکے تھے کہ وہ دونوں فریقین میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ کوئی بھی ان کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، بلکہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے اور گھر کا ماحول تناؤ کا شکار ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے ابا بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے تھے، اور ایک دن وہ دفتر سے تھکے ہارے آئے اور اپنے دفتری کسی پریشانی میں الجھے ہوئے تھے، جب ایک بار پھر سے انہیں نیچے سے لڑنے جھگڑنے کی آواز آئی۔ پہلے تو نظر انداز کیا، مگر شور بڑھ گیا کہ ان کو یقین تھا کہ آوازیں محلے تک جا رہی تھیں۔ ان کی جب ہمت جواب دے گئی تو جب نیچے پہنچے تو وہاں پانی پت کا میدان سجا ہوا تھا۔ ایک طرف ان کی ماں اور دوسری طرف ان کی بیوی، دونوں نے جیسے آج شرط لگائی ہوئی تھی کہ اس لڑائی میں بازی کون لے جائے گا۔ انہوں نے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی ہارنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ان کے اعصابوں کا امتحان لیا جا رہا تھا، اور وہ اس وقت اس حالت میں نہیں تھے۔ انہوں نے غصے میں آ کر اماں کو گھر سے جانے کا کہہ دیا، جبکہ اماں ہونکوں کی طرح ان کو حیرانی اور بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جو ان سے محبت کا دعوے دار تھا، جو ان کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، اس نے انہیں گھر سے نکل جانے کا کہہ دیا تھا۔ جب آپ کا کسی پر سے مان ٹوٹتا ہے نا، تو اس سے بڑی اذیت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ وہ چونکہ بہت انا پرست اور خوددار بھی تھی، تو وہاں اس گھر میں ان کے لیے رکنا کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا، وہ بھی اس صورت جب ان کے محبوب شوہر نے اپنے گھر والوں کے سامنے انہیں اس گھر سے چلے جانے کا کہہ کر
ان کے مان کی کرچیوں کو ہوا میں اڑا دیا تھا، اور چند ہی لمحوں میں انہوں نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا، اور جاتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ لبوں پر مسکان تھی، اور ابا کی جانب دیکھا جبکہ وہ نظریں نہیں ملا رہے تھے۔ اس وقت غصہ ہر چیز پر حاوی تھا، تو اماں نے ان کو تنبیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اپنے اس فیصلے پر تم بہت زیادہ پچھتاؤ گے۔ اگر میں نے تمہیں اس زمین پر ناک رگڑنے پر مجبور نہ کر دیا تو تم میرا نام بدل کے رکھ دینا، اور یاد رکھنا آج تو مجھے اس گھر سے نکال رہے ہو، مگر میں دوبارہ کبھی اس گھر میں نہیں آؤں گی، کیونکہ جہاں میری جگہ نہ ہو وہاں میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تو رہنا تو بہت دور کی بات ہے، اب تمہارے برے وقت شروع ہوتے ہیں۔ ابا نے ان کی بات پر غور نہیں کیا اور وہ چلی گئی۔ گھر میں تو سکون ہو گیا، مگر ابا اب مزید بے سکون ہو گئے تھے، کیونکہ اماں ان کی صرف بیوی نہیں تھی بلکہ محبوب بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ہونے والے بچے کی ماں بھی تھی۔ اور مرد کو اپنی بیوی سے کوئی رغبت ہو یا نہ ہو، لیکن ہونے والے بچے پر تو وہ سنتے ہی جان چھڑکنے لگتا ہے۔ چند دن خاموشی سے گزر گئے، گھر میں مکمل سکون نظر آ رہا تھا، مگر اندر ہی اندر سب بہت پریشان اور بے سکون نظر آ رہے تھے، کیونکہ میرے دادا جان ایک بار اماں کو منانے گئے تھے، مگر انہوں نے آنے سے صاف اور واضح الفاظ میں انکار کر دیا تھا، اور ان کے گھر والوں نے بھی ان کا مکمل ساتھ دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہماری بیٹی ایک چھوٹی سی فیملی میں رہنے کی عادی تھی، مگر آپ کے بیٹے کی خاطر اس نے بہت سمجھوتا کیا، اور آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کی تمام حقوق سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو وہاں پر اتنا ذہنی طور پر بے سکون کیا گیا ہے، تو ہم اپنی بیٹی کے سکون پر اب کبھی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اگر آپ کا بیٹا میری بیٹی کے لیے ایک گھر افورڈ کر سکتا ہے تو وہ جب چاہے آ کر اسے یہاں سے لے جا سکتا ہے، مگر اب ہماری بیٹی اس گھر میں نہیں جائے گی، اور اس بات پر اب دوبارہ کوئی بحث نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے۔ دادا جان نے جب ابا کو یہ بات بتائی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ کبھی بھی الگ گھر میں نہیں رہنا چاہتے تھے، اور جب دادی اور باقی گھر والوں کو علم ہوا تو ان کے لیے بھی یہ بات کافی پریشان کن تھی، کیونکہ واقعی میں اگر ابا الگ گھر لے لیتے اور الگ رہنا شروع کر دیتے تو گھر کے حالات پھر سے پہلے جیسے یا اس سے بھی بدتر ہو سکتے تھے۔ اس وجہ سے دادا جان کی بات مان کر اپنی تمام انا کو مار کر دادی اماں کے پاس گئیں کہ وہ ان کو سمجھا سکیں کہ آئندہ اس کی جاب پر اعتراض نہیں کریں گی، جبکہ دوسری جانب اماں نے ان سے ملنا ہی گوارا نہیں کیا تھا، اور ان کی والدہ نے بھی یہ کہہ دیا کہ وہ کسی بھی صورت اپنی بیٹی کو وہاں پر نہیں بھیجیں گی جہاں ان کی بیٹی کی عزت نہ کی جاتی ہو۔ دادی نے بہت کوشش کی، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا، کیونکہ اماں شاید کسی ایسی ہی بات کے انتظار میں تھی جس سے وہ اپنے تمام مطالبات منا سکے۔ اس کے بعد ابا نے بھی جا کر جب ان سے بات کی تو انہوں نے بھی پہلے ان کو معافی نہیں کیا۔ ابا نے جب معافی مانگی اور ان سے گزارش کی کہ وہ گھر واپس آ جائیں تو ان پر ہنستے ہوئے اماں نے کہا کہ اب اس گھر میں کبھی بھی واپس نہیں آئیں گی، کیونکہ اس گھر میں انہیں بے عزت کر کے نکالا گیا تھا اور ہر روز ان کے ذہنی سکون کے ساتھ کھیلا جاتا تھا۔ اس وجہ سے اب وہ کبھی بھی اس گھر میں نہیں آئیں گی۔ بہت کوششیں کی گئیں، بہت سمجھایا گیا، لیکن وہ ایک بار ضد پر اڑ چکی تھیں، اور ویسے بھی ان کو ابا کے گھر والوں پر بہت زیادہ غصہ تھا، تو ان کی دکھتی رگ اماں کے ہاتھ میں آ چکی تھی، سو وہ اس کو دبا دبا کر ان کو بے سکون کر رہی تھی۔ انہوں نے ابا سے کہا تھا کہ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو وہ کبھی بھی ان کو ان کی اولاد سے بھی نہیں ملنے دے گی۔ ان کے پاس اتنی جمع پونجی ہے کہ وہ بآسانی کسی باہر والے ملک میں جا سکتی ہیں۔ ابا بہت ڈر گئے تھے اور وہ اپنی اولاد کو بھی نہیں کھونا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اماں کو ایک علیحدہ گھر لے دیں گے۔ جب ان کے گھر والوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ تم اس کی بلیک میلنگ میں آ رہے ہو، جس پر ابا نے کہا کہ یہ سب آپ لوگوں کا کیا دھرا ہے، اگر آپ لوگ تھوڑا صبر کر لیتے اور اس کے ساتھ یوں لڑائیاں نہ کرتے تو آج یہ نہ ہو رہا ہوتا۔ میں زندگی میں ہر چیز پر سمجھوتا کرنے کو تیار تھا، لیکن میں اپنی اولاد پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، اور وہ مجھے میری اولاد سے نہیں ملنے دے گی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان کی گود میں آ گئی اور ابا نے بھی علیحدہ گھر لے دیا اور وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ اماں کی زندگی تو ہنسی خوشی گزرنے لگی، جبکہ ابا 2 کشتیوں کے مسافر بن گئے۔ ان کے گھر والے ان سے اچھا سلوک نہیں رکھ رہے تھے کہ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا،
جبکہ ابا نے جب سوچا کہ ان کی زندگی فقط اماں اور اپنی بیٹی کے گرد گھومتی ہے تو انہوں نے بھی زیادہ اپنے گھر والوں کی طرف جانا شروع کر دیا اور اماں بھی ان کے کان بھرنے لگیں اور یوں آہستہ آہستہ ابا اپنے گھر والوں سے مکمل کٹ کر رہ گئے۔ ان کی زندگی کے مدار میں بس ان کی بیٹی اور بیوی رہ گئے تھے۔ مہینوں بعد وہ اپنے بہن بھائیوں کی طرف جاتے اور جیسے ان پر احسان ہی کیا کرتے تھے۔ گھر والے ان سے خرچہ لینا ویسے بھی بند کر چکے تھے۔ سب بہن بھائی پڑھائی کر رہے تھے اور اپنے اخراجات وہ خود اٹھا رہے تھے۔ ابا کو اس بات کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا کیونکہ اماں نے ان کا ذہن اپنے گھر والوں سے اس قدر بدگمان کر دیا تھا کہ وہ اگر اپنے گھر والوں کی طرف چلے بھی جاتے تو ہمیشہ لڑائی ہی کر کے آیا کرتے تھے۔ ایک دن دادی اپنی پوتی کی محبت میں مجبور ہو کر آ گئیں تو اماں نے مجھے ان سے ملنے نہیں دیا اور یہ کہہ دیا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میرے ساتھ مقابلے بازی مت کریں کیونکہ میں آپ کے بیٹے کی محبت ہوں جسے وہ آپ سب کے ساتھ لڑائی کر کے جیت کر اپنے گھر لایا تھا۔ میں نے اس دن آپ سے کہا تھا نا کہ ایک روز آپ اپنے بیٹے اور اپنی پوتی کی شکل دیکھنے کو ترس جائیں گی، تو بتائیے اب آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ دادی نے اماں سے کہا کہ تم بہت غلط کر رہی ہو، تم اپنی ہی بیٹی کو اس کے خاندان سے دور کر رہی ہو۔ پہلے تو تمہیں اس چیز کا گھمنڈ تھا کہ تمہارا شوہر کما رہا ہے اور باقی سب تم سے کمتر ہیں، مگر اب وہ سب بھی اچھی نوکریاں کرتے ہیں، اس لیے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ زیادتیاں مت کرو کیونکہ تمہاری بیٹی اپنے خاندان سے دور ہو رہی ہے اور اس سے زیادہ تاسف کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ ہماری ضد میں نقصان اپنی اولاد کا کر رہی ہو۔ جس پر اماں نے ہنستے ہوئے کہا کہ میری بیٹی کا خاندان ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس چیز کا دکھ ہو کہ وہ اپنے خاندان سے دور ہو رہی ہے، بلکہ مجھے تو اس بات پر فخر ہو رہا ہے کہ وہ آپ جیسے لوگوں سے بہت دور ہے اور یہاں ہم سب اپنی دنیا میں بہت خوش ہیں، اس لیے آپ یہاں کبھی مت آیا کریں۔ جبکہ وہ ابا سے اسی بات پر لڑائی کیا کرتی تھی کہ ان کے گھر والوں سے کوئی بھی کبھی بھی ان کی پوتی کی خبر لینے نہیں آیا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا اور میں نے بچپن سے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا اور اماں ہی کی وجہ سے مجھے اپنے خاندان والوں میں کوئی خاص دلچسپی تھی ہی نہیں، بلکہ میرے لیے وہ کسی فہرست میں آیا ہی نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اماں کے خاندان میں ہی میری شادی کر دی گئی اور میرے ددیال سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ دراصل اماں نے یہی شرط رکھی تھی کہ اگر وہاں سے کوئی آیا تو اس شادی میں شریک نہیں ہوں گی، اور ابا تو ویسے بھی اب اتنے مجبور ہو چکے تھے کہ وہ کوئی بحث کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ سب کچھ اماں پر چھوڑ چکے تھے۔ انسان جب اپنی لڑائیاں لڑنا چھوڑ دیتا ہے، جب وہ پچھتاؤں کے آگے ہار مان لیتا ہے تو تب اصل میں وہ ہار جاتا ہے، کیونکہ انسان تب نہیں ہارتا جب وہ کوئی لڑائی نہیں جیت پاتا، بلکہ وہ تب ہارتا ہے جب وہ اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ وہ جیت نہیں سکتا، اور ابا نے یہی کر لیا تھا۔ میرے سسرال والے بہت عجیب ذہنیت کے مالک تھے، اور دوسرا میری زندگی کی ڈور میری ماں کے ہاتھ میں تھی۔ میں بھی وہی غلطیاں دہرا رہی تھی جو اماں نے کی۔ میں اپنے سسرال کے ایک ایک فرد کو جوتے کی نوک پر رکھتی تھی کیونکہ مجھے بھی اپنی دولت کا بہت غرور تھا۔ ابا مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے تو وہ مجھے اپنے دشمن نظر آیا کرتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے سسرال والے مجھ پر ظلم کر رہے ہیں اور میرے ابا ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے میں ان سے کہتی کہ پلیز میرے معاملات میں مجھ سے دور رہیں۔ اور کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ جو لڑکی شادی کے بعد میکے سے لیکچر لیتی ہے وہ طلاق کی ڈگری ضرور لیتی ہے۔ ایک دن میرے شوہر کا ضبط جواب دے گیا اور اس نے مجھے طلاق دے دی، جبکہ یہ وہ دن تھا جب مجھ پر تمام دھندلے عکس واضح ہو گئے۔ مجھے اپنی تمام تر غلطیاں یاد آنے لگی۔ میری ماں کو تو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ ان لوگوں کو جان سے مار دینا چاہتی تھی، جبکہ میں نے انہیں روکتے ہوئے رو کر کہا کہ پتہ نہیں کیوں آج سب کچھ واضح نظر آنے لگا ہے، آج مجھے اپنی تمام غلطیوں کا احساس ہونے لگا ہے، اس لیے آپ ان سے کچھ بھی نہیں جا کر کہیں گی کیونکہ یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرا ہے۔ یہ سن کر ان کو بہت دکھ ہوا اور وہ پتہ نہیں کیسے میرے ددیال والوں کو علم ہوا اور وہ بھی وہاں پر آ گئے۔ چاچا اور باقی لوگوں کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں روئی بھی، جبکہ اماں ان کو گھر سے نکال دینا چاہتی تھی، اور میں پہلی بار اماں کے خلاف بولی اور کہا کہ آپ ان کو گھر سے کبھی بھی نہیں نکالیں گی، اگر آپ نے نکالا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اماں تو سن کے صدمے میں ہی چلی گئی، جبکہ میں ان سے ملنے جاتی رہی۔ یوں میں آہستہ آہستہ ڈپریشن سے نکلنے لگی۔ اس کے بعد دادا جان میری شادی میرے چاچو کے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے۔ وہ پڑھا لکھا اور اچھا شخص تھا۔ جب وہ رشتہ لائے تو اماں نے صاف انکار کر دیا، جبکہ ابا نے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دیں گے۔ ابا نے مجھے بلایا اور میری رائے مانگی
تو میں نے ہاں کر دی۔ میں نے جب ہاں کی تو اماں تو غصے سے پاگل ہونے لگیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی، وہ ان لوگوں سے ہارنا نہیں چاہتی۔ میں ان کے مقابل بیٹھی اور ان کے ہاتھ تھامے جو انہوں نے جھٹک دیے، تو ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ وہاں آپ سے کوئی بھی مقابلے بازی نہیں کر رہا، آپ کو خود ساختہ سوچوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کی طلاق یافتہ بیٹی کی اتنی اچھی جگہ شادی ہو رہی ہے۔ اماں نے کہا کہ وہ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں، وہ تمہیں کبھی خوش نہیں رکھیں گے، مگر میں ان کی اس بات سے متفق نہیں تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ آپ خاموشی سے بس شادی میں شرکت کریں، میں وہاں سب دیکھ لوں گی۔ اماں نے خاموشی تو سادھ لی مگر ہر تقریب میں بے دلی سے شرکت کی۔ زندگی گزرنے لگی۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا، سسرال کے باقی افراد بھی بہت اچھے تھے۔ میرا ایک دیور جب لندن سے واپس آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ حد نہیں۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میری شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں اسی سے شادی کرتی۔ خاندان کی تمام لڑکیاں اس سے شادی کے خواب دیکھتیں مگر وہ کسی کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ بہت امیر بھی تھا اور ایک بہت خوبصورت کوٹھی بھی اس نے تعمیر کروا لی۔ میری ساس اور میں جب بھی اس کے لیے کوئی لڑکی دیکھتے تو وہ اس رشتے سے انکار کر دیتا۔ تقریباً 1 سال گزر گیا مگر وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اب ساس بہت پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک دن اس کے دفتر سے آتے ہی اسے کٹہرے میں کھڑا کیا اور کہا کہ اگر آج اس نے شادی کے لیے حامی نہ بھری تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ ماں کی محبت کے آگے ہار گیا اور کہنے لگا کہ میں شادی کے لیے راضی ہوں مگر میری ایک شرط ہے اور وہ شاید آپ کو منظور نہ ہو۔ سب حیران ہوئے کہ کیسی شرط ہے، مگر ساس نے کہا کہ جو بھی شرط ہوئی ہم ماننے کو تیار ہیں، بس تم ہاں تو کرو۔ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جس بھی لڑکی سے شادی کروں وہ اندھی ہو۔ یہ شرط سن کر سب بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے مزید کہا کہ سب میرا حسن اور دولت دیکھ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اندھی لڑکی ہو جو مجھے بے لوث چاہے، بے غرض محبت ہو، کہ اسے میری دولت اور میرا حسن نظر نہ آئے۔ اس کو مجھ سمیت سب نے سمجھانا چاہا مگر وہ راضی نہ ہوا اور سب نے ہار مان لی۔ ایک اندھی لڑکی کی تلاش جاری کر دی گئی اور جب ملی تو شادی ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھا، ہر رات اس کو گھمانے پھرانے لے جاتا، اس کو ڈنر کرواتا، مہنگے کپڑے دلواتا۔ میں بھی نہ چاہ کر اس اندھی لڑکی سے حسد کرنے لگی۔ ایک دن میں اس کو سیڑھیوں سے گرانے لگی تو دیور آ گیا، وہ اور بال بال بچی، مگر اب جانے کیوں حسد بڑھنے ہی لگا تھا۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ اس سب کو قبول کر لوں مگر اس کی ڈراموں فلموں جیسی خوبصورت زندگی مجھے احساس کمتری میں مبتلا کرنے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ اس جیسی اندھی لڑکی کو ایسی زندگی گزارنا زیب نہیں دیتا۔ میں اس کو خود کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ دیور روز بروز زیادہ پیسے کماتا، امیر ہونے لگا اور اس پر خوب خرچ کرتا۔ اس کی خوشی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ ایک دن جب اسے گھمانے پھرانے لے کر گیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا کام تمام کروں۔ سو ایک زہریلا کیمیکل لے کر گئی اور جب میں نے بستر اٹھایا تو وہاں میرا دیور موجود تھا اور جو خیال مجھے آیا وہ میرے پیروں تلے زمین نکالنے کو تیار تھا۔ یہ دیکھ کر میں رونے لگی اور باہر آ کر کانپنے لگی۔ اس اندھی لڑکی پر ترس آنے لگا۔ میری ساس نے مجھے دیکھا اور پوچھا تو ان کو بتایا کہ وہ انتہائی گھٹیا شخص ہے، وہ اس اندھی لڑکی کی وجہ سے سب پیسہ کما رہا ہے۔ میری ساس کو یقین نہیں آیا، وہ دکھ سے مجھے دیکھ رہی تھی مگر جب کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ وہاں پر موجود تھا۔ ان کے سر پر بھی آسمان گرا، یعنی اس کی اندھی لڑکی سے شادی کرنے کی ضد یہ تھی کہ وہ کچھ جان نہ سکے۔ انہوں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا کہ وہ ایک معصوم لڑکی سے کیا کروا رہا ہے۔ وہ بوکھلا گیا، وہ ان سے معافی مانگنے لگا مگر اسی دوران اسے اطلاع ملی کہ اس کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گئی۔ میں نے دل میں شکر کیا کہ وہ سچ جاننے سے پہلے ہی مر گئی، کہ اس کے ساتھ موجود اس کا شوہر نہیں کوئی اور تھا۔ میرا شوہر نفسیاتی ہو گیا، وہ سب کچھ توڑنے پھوڑنے لگا۔ وقت گزرا، اس کو پاگل خانے داخل کروا دیا گیا۔ میں آج بھی سوچوں تو جھرجھری لے لیتی ہوں کہ میں اس سے حسد کرتی تھی جس سے مجھے ہمدردی کرنی چاہیے تھی۔ ہمیشہ اپنے حالات پر قانے رہیں کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اگلا کن حالات میں جی رہا ہے۔